مجھے اپنے شوہر سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ شادی کے بعد میں نے اسے ایک بار بھی اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ وہ میرے قریب آنے لگتا تو میں رونے چیخنے لگ جاتی تھی۔ ایک رات وہ نشے کی حالت میں کمرے میں آیا اور کہنے لگا، بہت ڈرامے برداشت کر لیے ہیں تمہارے، آج تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے بڑی بے دردی سے مجھے بیڈ پر دھکا دیا اور مجھ پر چھپ کر میں کمرے میں بیٹھی مسلسل سسکیوں اور ہچکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی۔ جب میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا، میں دلہن کے روپ میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس وقت میرا میک اپ بالکل مٹ چکا تھا۔ جیولری میں نے اتار کر کہیں پھینک دی تھی، صرف میں دلہن کے لباس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا، مجھے ایسی حالت میں دیکھ کر ایک دم سے وہیں پر رک گیا، پھر کہنے لگا، کیا بات ہے بھائی، اپنے شوہر کا انتظار بھی نہیں کیا اور یہ اتنی بری حالت بنا کے بیٹھی ہوئی ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں ہو تم میرے شوہر، نہ ہی میں نے تمہیں کبھی اپنا شوہر تسلیم کرنا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، مجھے لگا تھا کہ شادی والے دن تک تو ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن تم میں تو ویسے ہی اکڑ بہت ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریب ہونے لگا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، خبردار، جو میرے پاس آنے کی کوشش کی، تم نے مجھے حاصل تو کر لیا ہے، لیکن کبھی میں تمہیں خود کے قریب نہیں آنے دوں گی، نہ ہی کبھی تمہیں تمہارا کوئی حق دوں گی۔ تم پچھتاؤ گے، آخر تھک ہار کر خود ہی مجھے چھوڑ دو گے۔ مجھے شادی ہی نہیں کرنی تھی، میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا میری طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا، اس قدر غصہ مت کرو۔ یہ کہہ کر اس نے آہستہ سے میری گال پر ہاتھ رکھا اور سہلانے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ پیچھے کی طرف چھٹک دیا۔ نہ جانے کیسے وہ مغرور لڑکا میری اس قدر گستاخیاں برداشت کر رہا تھا۔ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا، خبردار، جو تم نے مجھ سے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا ہے؟ یہ بڑے، مجھے آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنی تھی، پلیز چلے جائیں یہاں سے، کمرے سے نکل جائیں۔ میں روتے ہوئے اسے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں بغیر چھوئے کیسے کمرے سے باہر نکل سکتا ہوں؟ مجھے میرا حق چاہیے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، حق چاہیے تو دوسرے شادی کریں اور اسے حق دیں، مجھ سے یہ امید مت رکھیں کہ میں آپ کو آپ کا حق دوں گی۔ خبردار، جو آپ نے میرے پاس آنے کی کوشش کی۔ میں نے روتے ہوئے کہا۔ میں اس پر غصہ بھی کر رہی تھی اور مسلسل رو بھی رہی تھی، اور وہ میرے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ آہستہ سے وہ میرے قریب ہوا، کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، لیکن پلیز رونا بند کرو، اتنی خطرناک شکل بنائی ہوئی ہے تم نے۔ میں نے کہا، پلیز آپ کمرے سے باہر جائیں۔ میں کچھ ریلیکس ہوئی تھی، اس کی باتیں سن کر مجھے اندازہ ہوا تھا شاید وہ میری بات مان کر میرے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور کمرے سے باہر چلا گیا تھا، اور میں وہیں بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، لیکن میرا دل ابھی بھی بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ میں اسے اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ میں بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن بار بار میں دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ کمرے میں تو نہیں آ گیا۔ کافی دیر بعد میں سکون کی نیند سو گئی، لیکن رات کے نہ جانے کس پہر مجھے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میں اس کے حصار میں تھی۔ وہ مجھے اپنے سینے سے لگائے سو رہا تھا، اور میں اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، اس سے دور ہو رہی تھی، لیکن اس نے مجھے خود میں بھینچ لیا۔ روکتا ہوا کہنے لگا، اگر مجھ سے دور جانے کی کوشش کرو گی تو بہت برا ہوگا، میں تمہارے بہت قریب آ جاؤں گا، اس وجہ سے آرام سے اور شرافت سے یہیں میرے پاس لیٹی رہو،
اس کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، بس خاموشی سے لیٹی رہو، مجھے تمہیں محسوس کرنا ہے۔ کیا ہے جو تمہارے زیادہ قریب نہیں آ سکتا، لیکن اتنا تو تمہارے قریب رہ سکتا ہوں نا۔ یہ کہہ کر وہ آنکھیں بند کر چکا تھا اور مجھے بھی خاموشی سے سونے کی تلقین کر رہا تھا، لیکن مجھے نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔ میرا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ بار بار میں اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس نے مجھے نکلنے نہ دیا۔ اگلے دن جب صبح کے وقت میری آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں میری نند کھانا لے کر آ گئی۔ کہنے لگی، آپ کو بھائی نے کچھ کہا نہیں؟ بھائی کے رولز بہت سخت ہیں، آئندہ سے آپ اتنی لیٹ سے مت اٹھیے گا۔ شاید آپ کا پہلا دن تھا، اس وجہ سے بھائی نے کچھ نہیں کہا۔ بھائی بہت غصے والے ہیں۔ میں تو حیران ہو رہی ہوں، انہوں نے آپ کو ڈانٹا تک نہیں، آپ ابھی تک سو رہی ہیں۔ میں اپنی نند کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے اپنے سسرال والوں سے یہی سن رکھا تھا کہ وہ بہت سخت مزاج ہیں، لیکن رات کو مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ سخت مزاج نہیں، بلکہ اس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن پھر بھی مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بعد میں شاید اس کا رویہ میرے ساتھ سخت ہو جائے۔ میری ساس کے علاوہ میرے سسرال والے بالکل بھی ٹھیک انداز میں بات نہیں کرتے تھے، لیکن میرے شوہر کے سامنے سب میرے ساتھ بہت اچھے ہو جاتے تھے، اور یہ بات مجھے بہت بری لگتی تھی۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی تھی، اپنے کمرے سے بہت ہی کم باہر نکلتی تھی۔ ہماری شادی کو 1 مہینہ ہونے والا تھا، لیکن میں نے ابھی تک ایک دفعہ بھی اپنے شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ بہت بار اس نے میرے قریب آنے کی کوشش کی، لیکن میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جاتی تھی۔ پھر وہ مجھے بچوں کی طرح خاموش کروانے لگ جاتا تھا، کہنے لگ جاتا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے نا میری جان، میں کچھ بھی نہیں کرتا، پلیز رونا تو بند کرو۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ بہت سخت مزاج ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ سے بہت محبت سے پیش آتا تھا، بہت احترام کے ساتھ میرے ساتھ بات کرتا تھا۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی جب باہر سے مسلسل مجھے رونے کی آواز، لڑائی کی آواز آ رہی تھی، اپنے شوہر کے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ حالانکہ آج سے پہلے کبھی گھر میں نے اپنے شوہر کو چیختے ہوئے نہیں سنا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو وہ مسلسل اپنے ماں باپ پر چلائے جا رہے تھے۔ نہ جانے کس بات پر ان کے درمیان میں بحث ہوئی تھی۔ وہ بہت زیادہ غصے میں تھے۔ میں ان کے پاس چلی گئی، میں نے انہیں بلایا تو وہ غصے میں کہنے لگے، دفعہ ہو جاؤ تم اپنے کمرے میں، دوبارہ سے مجھے یہاں پر نظر مت آنا۔ آج سے پہلے انہوں نے مجھ سے اس انداز میں بالکل بات نہیں کی تھی۔ فوراً ہی میری آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ آج سے پہلے انہوں نے مجھ سے اس انداز میں بات نہیں کی تھی جیسے آج کی تھی۔ اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ کافی رات ہو چکی تھی۔ وہ ابھی تک کمرے میں نہیں آئے تھے، نہ جانے کہاں رہ گئے تھے۔ میں کب سے ان کا انتظار کیے جا رہی تھی۔ آج انہوں نے جس انداز میں مجھ سے بات کی تھی، مجھے ان سے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے وہ میرے ساتھ بہت زیادہ محبت سے پیش آتے تھے، لیکن یہ ان کا پہلی دفعہ روپ دیکھا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ جس حالت میں کمرے میں داخل ہوئے تھے، میں آنکھیں پھاڑے ان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ وہ نشے کی حالت میں کمرے میں داخل ہو رہے تھے اور میں ہونکوں کی طرح دیکھے جا رہی تھی۔ انہوں نے بہت زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور غصے میں میری طرف قدم بڑھا رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آج ان کی کس بات پر اپنی فیملی والوں سے لڑائی ہوئی تھی۔ میں نے کبھی ان سے کچھ نہیں پوچھا تھا، لیکن وہ جس طرح سے میرے قریب آ رہے تھے، مجھے خوف محسوس ہونے لگ گیا تھا۔
مجھے ان کی نیت بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے کہا پلیز مجھ سے دور رہیں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے خبردار، تم نے مجھے اپنے قریب آنے سے روکا۔ جس بارے میں تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا میں وہ کروں گا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کہنے لگے پہلے تمہاری وجہ سے میرا بہت زیادہ تماشا بن چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص بڑے عجیب انداز میں میرے قریب آ رہا تھا۔ میں اسے دور جا رہی تھی، پیچھے پیچھے جا رہی تھی، لیکن اچانک اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ اس کی لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں اسے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ مسلسل میرے قریب آ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں اس کے بازوؤں کے حصار میں موجود تھی۔ میں جلدی سے اس سے دور ہوئی۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ میں اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ گئی تھی۔ رات کو وہ کس قدر غصے میں تھا، لیکن اب اس کے چہرے پر کہیں بھی غصہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ شخص مجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، ابھی پڑھنا چاہتی تھی۔ جب اس نے رشتہ بھیجا اور میرے گھر والوں نے میری اس کے ساتھ شادی کروا دی، اس وجہ سے مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آتا تھا، اس سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ لیکن آج پہلی بار میرے دل میں کہیں اس کی محبت جاگی تھی۔ آج وہ مجھے دنیا کا حسین ترین مرد لگ رہا تھا۔ نکاح کے بعد ہی میرے دل میں شاید اس کے لیے محبت پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ میں نے جھک کر اس شخص کی پیشانی پر بوسہ دیا اور میرے دل میں سکون اترا۔ وہ میرا شوہر تھا۔ میں نے دھیرے سے اس کے سینے پہ سر رکھ لیا۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ بہت اچھے ہیں۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ سے محبت ہوتی جا رہی ہے۔ آپ نے رات کو مجھ پر غصہ بھی کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں میں سب کچھ بھول گئی ہوں۔ شاید مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہوتی جا رہی ہے۔ میں مسکراتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اچانک ہی اس نے میرے گرد بازو حائل کر لیے، کہنے لگا میڈم جی کیا ہو گیا ہے؟ میری محبت آپ کے دماغ پر تو نہیں اثر کر گئی؟ میں لال ہوتا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی اور کہا شاید آپ کی محبت نے سچ میں میرے دل پر اثر کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگے بڑا انوکھا انداز ہے، سوئے ہوئے شوہر سے محبت کا اظہار کر رہی ہو۔ اگر جاگتا ہوا ہوتا تو ضرور بتاتا، اچھے سے جواب دیتا۔ اس کی بات سن کر میں مسکرانے لگ گئی تھی۔ میں نے کہا آپ ہمیشہ سے اچھے ہیں، ہمیشہ اچھے بن کے رہیے گا۔ ویسے رات کو اتنا مجھے ڈانٹ کیوں رہے تھے؟ وہ کہنے لگا اگر ڈانٹتا نہیں تو صبح صبح ایسی خوبصورت سی محبت دیکھنے کو کیسے ملتی؟ بھائی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی تمہاری دوری، اس وجہ سے تھوڑا ڈانٹنا پڑا سب کے لیے۔ وہ بہت غصے والا انسان تھا، لیکن مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔